بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا حبيبنا وبارك وسلم. قال جل وعلا في الكلام العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة فقال له خضر ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. صدق النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا حبیبنا وبارک وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، آج کا بیان عقائد سے تعلق رکھتا ہے، عقیدے سے تعلق رکھتا ہے. گزشتہ 2-3 جمعوں سے اولیاء اللہ کے بارے میں، ان کے اوصاف اور ان کی پہچان کے بارے میں بات بتائی گئی. اور گزشتہ جمعہ ہم جو بہت سے لوگ معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے یا خدا کی پہچان نہیں ہونے کی وجہ سے ہم اپنی ضروریات کو ان کے وسیلے سے، ان کے توسط سے مانگنا منع ہے، اس سلسلے میں بات آئی تھی. تو آج اسی کے ضمن میں کچھ عقیدے کی باتیں سامنے آئیں گی، توجہ سے سنیں. اس لیے کہ علمی باتیں جب تک ہم توجہ سے نہیں سنیں گے اور اپنی نیند کو قربان کر کے اونگ کو ذرا آگے پیچھے کر کے جب تک ہم بات کو نہیں سمجھیں گے تو دوستو یہ باتیں آپ کو، اگر آپ اس کے اوپر محنت کرنا چاہے، اس کو سیکھنا چاہے، مشکل ہوتا ہے. اب ہم بھی کوئی چیز بھول نہ جائیں، کوئی اہم بات رہ نہ جائے، اس لیے ہم اس کو نوٹ کر لیتے ہیں. تو اس لیے دوستو آج کی بات عقیدے سے تعلق رکھتی ہے. آپ اس کو اچھی طرح سے سنیں تاکہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو. اگر عقیدے میں کچھ کمی ہے تو اللہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے. اگر آپ زندگی بھر نماز نہ پڑھے اللہ معاف کر لیں گے. یعنی چاہے تو اللہ چاہے تو سزا بھی دیں گے، معاف بھی کریں گے. لیکن عقیدے میں کمی ہے، یعنی خلاصہ یہ اعمال کی کمی اللہ برداشت کرتے ہیں. عقیدے میں کمی آ گئی، عقیدے میں ڈلمل ہے، عقیدے میں پسپسا ہے آدمی انسان، تو اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے. نماز گڑبڑ ہے اللہ معاف کر لیں گے، یہ اس کی چیز ہے، یہ اس کا معاملہ ہے. لیکن عقیدے میں کمی اللہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے. مثال کے طور پر ایک مثال سمجھنے کے لیے، قرآن کے اندر جتنی آیتیں ہیں، بہت آیتیں ہیں اور روایتیں مختلف ہیں. اچھا 114 صورتیں ہیں قرآن کے اندر، تو اس میں سے چھوٹی صورت تو دور کی بات، یہ قرآن کی آیت کا انکار کرے آدمی، ہر سال حج کرے، مومن نہیں رہ سکتا. کیا بولو کہ اگر ایک آدمی قرآن کی ایک آیت کا انکار کر رہا ہے اور ہر سال حج کر رہا ہے، نمازی ہے اور بہت کچھ تقوی طہارت میں بہت اونچا مقام اس کا ہے، لیکن قرآن کی ایک صورت نہیں بلکہ ایک آیت کا انکار کر رہا ہے، اب سمجھو کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا. عقل سے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ بھئی وہ آدمی مومن ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مومن نہیں ہے، آپ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ قرآن کی ایک آیت کا منکر کافر ہے، انکار کرنے والا کافر ہے، نہیں پڑھنے والا گنہگار ہے. قرآن کا پورا نہیں بلکہ ایک آیت کا منکر کافر ہو جاتا ہے. بولو شراب حرام ہے، یہ سب کو معلوم ہے شراب حرام ہے. کتنا 1 لیٹر حرام ہے، 50 گرام حرام ہے، یا ایک کتنا حرام ہے؟ اس میں جیسا ہے کہ ایک قطرہ بھی حرام ہے، ایک چھینٹا بھی اس کا حرام ہے. اب بولو حرام تو مطلب ذرا بہت ہے تو حرام، چھوٹا چنا کیا ہے؟ نہیں کہا کہ اس کا ایک قطرہ تو دور کی بات، چھینٹ جسے کہتے ہیں وہ بھی اس کا حرام ہے. تو ایسے ہی عقائد میں
بڑے باتیں نہیں، بلکہ قرآن کی ایک آیت کا انکار کر رہا ہے کہ میں نعوذ باللہ اس آیت کو میں نہیں مانتا تو کافر ہے۔ تو اس لیے دوستو عقائد کا بیان غور سے اس لیے سنیں تاکہ عقیدہ سمجھ میں آئے گا تو ایمان کی حفاظت ہوگی۔ عقیدہ سمجھ میں نہیں آئے گا، آدمی نماز روزے پہ بھروسہ کرے گا تو وہ کل کے دن بیکار ہو جائیں گے۔ سنیں، اب جو بات آج کرنی ہے وہ عقیدے سے کیا ہے؟ کہا کہ اسلام سب دینوں سے بہتر دین ہے۔ جتنے ادیان ہیں دنیا میں، جتنے مسلک ہیں، جتنے مذہب ہیں، تمام مذہبوں میں اسلام سب سے اہم مذہب، اور اس کا تغرہ امتیاز یہ ہے کہ اس کے اندر توحید ہے۔ بات سمجھو، اور مذہبوں میں یہ مذہب بھی ان کے نزدیک اچھا ہے، ان کے نزدیک، اور کس کا مذہب اسے اچھا لو حضرت یہ بول سکتے آپ کہ کس کا مذہب اسے پیارا ہے، لیکن ہم جو اپنے مذہب کو، مذہب اسلام کو جو ہم پیارا کہتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں توحید ہے اور مذہبوں میں توحید نہیں ہے۔ کیا بولو؟ اہم بات آپ کام آئے گی کبھی۔ اور جتنے مذہب ہیں، آپ کو سا بھی مذہب لے لو، اگر مثال کے طور پر عیسائیہ کا لے لو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عیسائیوں کی مثال اس لیے دے رہا ہوں، ان کا ہم کو کہیں کو نہیں، ان سے ہمارے تعلقات کیسے ہیں؟ کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ تمہارے بھی پیغمبر ہیں، ہم بھی ان کو مانتے ہیں، مطلب تعلقات ہے قرآن میں۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے پر ہی میں بھی مومن، میں عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا نہیں کہا تو مومن نہیں ہو سکتا۔ کیا بھائی سن رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک آدمی بول رہا ہے میں ہمارے نبی پر لاتا ہوں ایمان، میں عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤں گا تو وہ ہوتا نہیں بھائی، عیسیٰ علیہ السلام پر میں کیسا ایمان لانا کہا؟ اب وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، کافر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانا یعنی انہوں بھی اللہ کے نبی ہیں، اس بات کو ماننا، اس کی بات کو دل سے یقین کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانے گا کوئی بھی انسان، اچھا نبیوں میں سے کسی نبی کا انکار کرے تب بھی وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، رسولوں پر بھی میں ایمان لایا، تو رسولوں میں سے حضرت عیسیٰ بھی ہے۔ تب عیسیٰ علیہ السلام کی بات مانیں گے، ان میں توحید نہیں ہے۔ مذہب اسلام میں توحید ہے، یہ اس کا بڑا کامیاب رکن ہے، اس کا عظیم رکن ہے۔ توحید کیسے نہیں ہے؟ توحید ان میں نہیں ہے، ہمارے میں ہے کیا؟ آپ بولیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ کیا مانتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ جو بھی مانتے ہوں، ان کے کہنے کے مطابق وہ خدا ہیں ان کے حساب سے، تو اب یہاں توحید کا رہی، جس نے عیسیٰ کو پیدا کیا وہ خدا نہیں ہو رہا ہے، جس کو پیدا کیا گیا وہ خدا ہو رہا ہے۔ اس میں وحدانیت کیا ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے مریم خدا ہے، کوئی کہہ رہا ہے عیسیٰ ہے، اب ان میں توحید نہیں ہے، یہ خدا کی وحدانیت کی تعلیم اس میں نہیں ہے، یعنی ان کے مذہب میں۔ اسی طرح آپ دنیا کے جتنے مذہب ہیں نکال لو، یہ اس کی بیٹی ہو، اس کا بیٹا، یہ اس کی بیوی، آپ کون سے مذہب کو اٹھا لو اس میں سے آپ کو یہ ملے گا، یعنی جس کو وہ خدا مان رہے ہیں تو اس کے اولاد بھی نظر آ رہے ہیں، اس کی بیوی بھی نظر آ رہی ہے، اس کے باپ بھائی بہن رشتے دار سب نظر آ رہے ہیں۔ اور مسلکوں میں اور مذہبوں میں آپ غور کر کے دیکھو، کسی مذہب میں بھی جاؤ، آپ کون سا بھی مذہب لے لو، تو اس کا جس کو وہ لوگ بڑا مان رہے، جس کو وہ خدا مان رہے، بڑا مان رہے، یا خدا کا اوتار مان رہے، یا خدا کی طاقت مان رہے، لیکن کہا کہ ان کا کوئی ہے آگے اوپر، ان کا کوئی ہوتا ہے، یا ان کی اولاد تو بھی ہے، بیوی تو بھی ہے، بچے تو بھی ہے، ماں تو بھی ہے۔ آپ دیکھ لو کون سا مذہب بھی آپ اٹھا کے دیکھ لو، جس کو وہ لوگ مان رہے ہوں اس کے آگے پیچھے کوئی ہے یا نہیں، آپ کو نظر آ جائیں گے۔ اب میں نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ خود دنیا میں جتنے مذہب چلتے ہیں اس کے اوپر ذرا ذہن دوڑا کے دیکھو، یہ اس کی بیوی بچے سب نظر آتے ہیں۔ لیکن اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ ہمارا اسلام پیارا مذہب اس لیے ہے، اس میں توحید کی تعلیم ہے۔ اللہ کے ابا کا نام کیا؟ اللہ کی امی کا نام کیا؟ ابا کا نام کیا ہے؟ یا ابا کون ہے؟ اللہ کی امی کون ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ یعوذ باللہ۔ اس کے بھائی بہن کون ہیں؟ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ وجہ کیا؟ وہ اکیلا ہے، وہ اللہ واحد، وہ اکیلا ہے۔ تو آپ یاد رکھ لیں کہ ہمارے مذہب اسلام میں توحید ایک عظیم پلر ہے، اسی سے ہماری اسلام کی پہچان ہے۔
جب اسلام آیا تو یہی کہہ کر آیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جتنے معبود ہیں وہ غلط ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی کا انکار مومن بننے کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آگے اب ہم چلیں۔ جیسے اللہ کو آپ اکیلا مانتے ہیں، ماننا تبھی مومن ہو سکتے، تو اس کے صفات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یہ بات ذرا سمجھو بھائی، سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کتنے ہے؟ ایک ہے، پکی بات ہے، اسی پر میرا ایمان ہے۔ اگر دوسرے مذاہب میں ایسا نہیں ہے، کسی کی عید ایک مہینے میں ہو رہی ہے، دوسرے مہینے میں کسی اور کی عید ہو رہی ہے، ایسا دیکھ رہے ہیں آپ۔ اب اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی اس کے علاوہ ہمارا معبود نہیں، اتنی بات تو سب مانتے ہیں، لیکن صفات میں بھی وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کیا مطلب اس کا آپ سمجھیں؟ مطلب یہ ہے اللہ کے صفات میں ایک صفت، خاص صفت علم ہے۔ علم کا تو یہ علم نہیں، انہوں علم والے، انہوں بے علم، انہوں جاہل ان پڑھ، وہ علم نہیں۔ اللہ کے پاس ایک علم ہے کہ کب کیا ہوگا، یہ علم اللہ کے پاس ہے، یہ اللہ کی خاص صفت ہے۔ اور دوسری صفت اللہ کی جو خاص ہے وہ قدرت، ان اللہ علی کل شیء قدیر، علی کل شیء قدیر، کہ ہر چیز پر وہ قادر ہے، ان جو چاہے وہ ہوتا ہے۔ کوئی چیز اللہ کے قدرت سے باہر نہیں، یہ میں کیسا کر سکتا ہوں بھائی، میرے ہاتھ کا کام نہیں، یہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس کے بعد سمیع ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ سننے والے ہیں۔ اور کیسا سنتے ہیں؟ لوگ یہاں دعا کرتے ہیں، آپ میں اور مسجد میں بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں، اللہ سب کی سن رہا ہے، اتنے میں سے کس کی سنے گا؟ سب کی سننے والا ہے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے بصیر ہے، دیکھنے والا۔ بصیر کا معنی دیکھنے والا، ان جیسے دیکھ سکتا ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اور اللہ کی مشیت، یعنی اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا کچھ بھی چاہے وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو عقیدہ ہے نا، آگے جو بات بتانی ہے وہ سمجھے آپ۔ اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کے صفات کے ساتھ بھی کوئی شریک نہیں۔ جیسے اللہ کا علم ہے ویسے اور ایک کو بھی اللہ کا علم ہے۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے پاس غیب کا علم ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ جانتے ہیں خشکی میں کا بھی، سمندر میں کا بھی، اور ہر چیز اللہ کی اس میں۔ آگے قرآن کہتا ہے بہت، کوئی سوکھی چیز، کوئی بھیگی چیز، اور کوئی دانہ، کوئی پتا، جھاڑ کا کوئی پتا اپنے سے نہیں گرتا، اللہ کے حکم سے گرتا ہے۔ یہ جو جھاڑ کے پتے گرتے ہیں، ہر پتے کا علم اللہ کو ہے۔ ٹھیک، اب اللہ کے نبی علیہ السلام کو کتنا علم ہے غیب کا؟ بہت سے لوگ ہیں نا، اصل بات جو مجھے بتانی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں کو بڑی محبت ہو کر ان کو حد معلوم نہیں ہوئی اللہ کے نبی کی محبت کتنی کرنی ہے۔ دیکھو ہمیشہ یاد رکھو، کبھی بتائیں گے آپ کو اللہ کا حق کتنا ہے، اس کی حد کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرنا، وہ حق بھی معلوم ہونا، اس کا حد بھی معلوم ہونا۔ بعض لوگوں کو نبی سے محبت اتنا تو معلوم ہوا، لیکن نبی کو محبت کا تک کرنا، ان کو محبت میں کیا مقام دینا، وہ معلوم نہیں ہوا، جس کی وجہ سے بھٹک گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وجاء عصفور، بخاری میں حدیث ہے، وجاء عصفور فوقع على حرف السفینہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک چڑیا آئی اور فوقع على حرف السفینہ کہ کشتی کے کونے پہ بیٹھ گئی، کنارے پہ بیٹھ گئی، اور پھر فنقر فی البحر نقرۃ،
کہا کہ وہ چڑیا جو چھوٹی چڑیا ہوتی ہے وہ آئی اور آ کر سمندر دریا میں جو کشتی ہے وہ کشتی پہ کونے پہ بیٹھی اور وہاں پاؤں رکھ کے چونچ ڈال کر سمندر میں سے پانی لیا. فوقع علی حرف السفینہ فنقر فی الحرف نقرتن، کہا کہ ایک چونچ ماری اور کچھ پانی لیا. فقال له خضر، تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ما علمی و علمک من علم اللہ، کہ میرا علم تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں الا مثل ما نقص فی ھذا اللہ، فرمایا الا مثل ما نقص ھذا العصفور فی ھذا البحر. اللہ کے نبی وہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ، جو چڑیا منہ میں جو پانی لی ہے وہ پانی کے بقدر علمی و علم کا، میرا علم اور تیرا علم کتنا ہے. یہ جو چڑیا چونچ میں پانی لی ہے اس کے بقدر تیرا اور میرا علم ہے، سمندر کے برابر اللہ کا علم. ما علمی و علم کا من علم اللہ. تو اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو علم دیا گیا، علم کا تو پڑھا ہی نہیں، آخرت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، میدان حشر کے بارے میں، قبر میں، یہ سو باتوں کا علم اللہ کے نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا، ورنہ اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا. لیکن بعض لوگ محبت میں آگے بڑھ کر کہا کہ نبی کا مقام اتنا ہے اللہ جیسے جانتے ویسا نبی بھی جانتے. محبت میں حد آگے بڑھ کر بول دیے. اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں. علماء فرماتے ہیں ساری اولین و آخرین یعنی ساری مخلوق کا علم، کیا سارے مخلوق کا علم اللہ کے نبی کے علم کے سامنے ایک نقطے کے برابر ہے. جو یہ چڑیا پی ہے نا پانی، کتنا پانی پی یہ چڑیا؟ ایک چھوٹی چڑی چونچ ڈال کو کتنا پانی پیتی ہے؟ کہا کہ نبی کا علم وہ چڑی کے منہ میں جو آیا، اللہ کے علم کے مقابلے میں نبی کا علم اتنا ہے. تو آج جو بات آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ کیوں بولے، وہ تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو بھی غیب کا علم ہے. دوستو گزشتہ کے بیان کو آج کے بیان کو دیکھو. اللہ تعالی نبی کو نبوت دے کر بھیجتا ہے. انہوں نمازہ کے بارے میں سب بتائیں گے لیکن اللہ کے صفات ان میں نہیں. اختیار اللہ دیتا نہیں ہے. کسی نبی کو بھی اللہ اپنا اختیار دیتا نہیں ہے، یعنی تم رزق دو تمہاری راضی، ایسا نہیں ہوتا ہے. اختیارات اللہ نہیں دیتے، سب اختیار اللہ کے ہاتھ میں. حضور علیہ السلام کے بیوی کا انتقال ہوا، بچوں کا انتقال ہوا، بیٹی کا انتقال ہوا، تو اللہ کے نبی کیا کرے؟ ٹھکائے. بیٹے کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی روک سکے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اگر غیب کا علم ہوتا تو طائف جاتے. آپ طائف جا کر دین پھیلانے کے لیے گئے تو اوباش بچوں نے پتھر مارے. اس کا علم اللہ کو نہیں ہے، اللہ کے نبی کو نہیں ہے. اس لیے دوستو نبی کی محبت میں نبی کو جب غیب کا علم نہیں ہے تو کوسے تو ولی ہے انہاں گئے تھا علم. جب نبی کو غیب کا علم نہیں ہے تو کسی ولی کو کیسے آئے گا؟ اور ایک چیز، لوگ محبت میں آگے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں. مختار کل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ انہوں بھی کیا تو کرنا کرے تو اپنے سے کر سکتے نہیں. کسی نبی کو اللہ اختیار دیے نہیں. اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے. اختیار نبی کے ہاتھ میں اللہ نے نہیں دیا، پورا کنٹرول اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے. ایک معاملے میں بھی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا ہو نہیں ہے. اختیار کا مطلب کیا؟ میں نہیں چاہا تو بھی تمہیں چاہو کو کیا تو کر لے سکتے. یہ اختیار اللہ کو نہیں دیا. اللہ نے نبیوں کو نہیں دیا، بلکہ ہمارے نبی کو بھی نہیں دیا. اب اختیار اللہ کے نبی کو نہیں ہے تو کسی ولی کو اختیار کیسے ہے؟ اور اللہ کے نبی
اپنے اختیار سے کسی کو جنت میں نہیں بھیج سکتے. میں بولتا ہوں تمہیں جاؤ سفارش تو کریں گے, لیکن سفارش کا کیا مطلب؟ اللہ سے درخواست کریں گے, درخواست قبول ہو گئی تو جنت میں. نبی اپنے چچا کے بارے میں درخواست کرے, تڑپے, اللہ بولے نہیں میں ارادہ کر لیا ہوں نہیں دینا بولتے. ابو طالب کو میں ایمان نہیں دینا, یہ میں طے کر لیا, میرے علم میں ان کو ایمان نہیں دیتا. نبی کوشش کرے. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے بارے میں اسے ایمان والا بنانا بول کو کوشش کرے, اللہ بولے میں چاہے ہم سوچ ہوتا, تمہیں جو چاہے وہ ہوتا نہیں. یہب لمن یشاء اناسا, میں جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہوں اور میں جسے چاہے. تو اس لیے دوستو اللہ کی چاہت ہی چلتی ہے, پوری دنیا پر کسی ولی کا کنٹرول نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے بیٹا اذا سالت فاسأل اللہ, جب تو کچھ مانگے تو اللہ سے مانگ. کیوں؟ دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں. اور اذا استعنت فاستعین باللہ, تو کسی کام میں مدد چاہے تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا میں تیرا بھائی مطلب تیرے چچا کا بیٹا ہوں تو مجھ سے مانگ, اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا. اذا استعنت فاستعین باللہ, اگر تو کچھ مدد چاہنا چاہے تو اللہ سے مدد چاہ. ایک بات بولوں آپ کو اچھی بات سمجھ میں آنے کے لیے, ربنا ہب لنا من ازواجنا رب ہب لی من الصالحین. زکریا علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, انہوں سب بھی بچے مانگے. کون سے ولی سے مانگے؟ رب ہب لی من الصالحین. ابراہیم علیہ السلام دعا مانگے, کیا بول کو؟ اللہ مجھے اولاد دے بول کو. تو انہوں کس سے مانگے؟ تو ولیہ ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کو کہتے نہیں, چھوٹے تھے. ابراہیم علیہ السلام سے بھی ولی بڑھ کر ہوتے ہیں. ولی مانگ رہے اللہ سے, اللہ مجھے اولاد دے, نیک صالح دے بول کو. ابراہیم علیہ السلام مانگے شادی ہوئی جب سے مانگے, اللہ مجھے اولاد دے اولاد دے اولاد دے بول کو مانگے تو 80 سال 6 مہینے کے بعد بچہ دیا. کتنے سال کے بعد ہے؟ ان کی عمر 80 سال 6 مہینے یا 80 سال سمجھو راؤنڈ فگر, کہا کہ 80 سال ہو گئے بعد ان کو اسماعیل علیہ السلام کو دیا. اب انہوں کو سے ولی کرنے جا کر مانگے, انہوں خود پیغمبر ہے, لیکن تو اب ہم سمجھتے نہیں ہیں. ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہم اللہ سے کیا کسی ولی سے کچھ مانگ لیں گے, وہ خود قبر میں ہیں آرام کر رہے ہیں. اللہ زندہ ہے, ولی قبر میں ہے, کس سے مانگیں گے بولو؟ یہ کیا بات ہے؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کسی ولی سے جا کر مرادیں مانگیں گے تو پوری ہو جائے گی. جو اللہ زندہ ہے, ولی بھی اللہ کے بندے ہیں, میں بھی اللہ کا بندہ ہوں. اس لیے دوستو ہم یہ یقین کر لیں کہ پورا کنٹرول اللہ ہی کا چلتا ہے, اور اللہ کے علم کس کو کیا دینا کیا نہیں دینا, کس کی موت کب ہے, کب کس کی پیدائش ہے, اس کا علم کسی کو نہیں ہے. اللہ کے نبی کو بھی علم نہیں ہے. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی فرماتے ہیں جو کچھ مجھے بتایا گیا, جو کچھ میں بات کرتا ہوں. پھر اللہ کے نبی بولے نا قیامت کے قریب ایسا ہوتا, قیامت کے نشانیاں بولے ایسا ہوتا ویسا ہوتا, یہ کیسا معلوم ہوا اللہ کے نبی کو؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما انا بشر, میں بھی انسان ہوں. اللہ یہ کہ میرے طرف وحی آتی ہے, میرے طرف وحی کی وجہ سے یہ قبر کے حالات, حشر کے حالات. مثال کے طور پر ایک بات بول کر میں اپنی بات ختم کروں. حضرت حسن پیدا ہوئے, حسین پیدا ہوئے, تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے گود میں لایا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو جبرائیل نے بتایا کہ آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کرے گی. ادے اس کی مٹی اس میں خون مل کو ہے سو بھی دکھائے. اب وہ دکھائے سو تقریباً 50 پر 5 یا 50 پر 6 سال بعد وہ عمل ہوا. کوسا کربلا کا واقعہ آیا. اب سمجھو اللہ کے نبی کیا بولے, میری قوم میری امت میرے بیٹے کو قتل کرے گی. یہ کیسا بولے اللہ کے نبی؟ 50 پر 8 سال کے بعد کی, 50 پر 5 سال کے بعد کی ہونے والا واقعہ آپ کیسا بولے؟ وہاں یہ ہے کہ اتانی جبرائیل,
کہ جبرائیل مجھے آ کو بتا کو گئے. تو دوستو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پورا اختیار، پورا کنٹرول اللہ اپنے قبضے میں رکھا ہے، کسی کے قبضے میں نہیں دیا. ہم اللہ کے پاس جانے کے لیے کسی کا واسطہ ڈھونڈنا ضروری نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں حضرت تمہیں دعا کرو اللہ تمہاری سنتا ہے، یہ اللہ کے اوپر بہتان ہے. حضرت اما جان عائشہ فرماتی ہیں اگر کوئی کہتا ہے اللہ کے نبی کو علم غیب ہے تو وہ اللہ کے اوپر بہتان لگاتا ہے. تو اس واسطے دوستو آج سے ارادہ کر لیں جو کچھ مانگنا ہے ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں گے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں گے. جو بھی مرادیں ہو، جو بھی مسائل ہو ہم اللہ سے مانگیں گے، کسی کا واسطہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمیں یہ بات سمجھا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.